الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ناظرین اکرام، ہم آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ویڈیو لے کر آئے ہیں کہ نماز کے اندر سر ڈھانپنا، یعنی ایک ہوتا ہے نماز کے اندر سر ڈھانپ کے نماز پڑھنا، یعنی کوئی ٹوپی پہن کر یا پگڑی باندھ کر نماز پڑھنا، یا ننگے سر نماز پڑھنا۔ اس کے متعلق غیر مقلدین کیا کہتے ہیں، تو اس سلسلے میں ہم ویڈیو لائے ہیں، اور ایک بھائی نے اپنی خواہش ظاہر کی کہ اس طرح کی کوئی ویڈیو ہو جن میں غیر مقلدین کا اختلاف اگر ہے تو ہمارے سامنے لایا جائے۔ تو یہ ویڈیو اس سلسلے میں ہے کہ غیر مقلدین اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں کہ نماز کے اندر سر ننگا کر کے نماز پڑھنی چاہیے یا سر ڈھانپ کر نماز پڑھنی چاہیے۔ کیونکہ غیر مقلد اکثر کوئی الا ماشاء اللہ، ورنہ اکثر ننگے سر نماز پڑھتے ہیں۔ ان کی ساری پوری کی پوری مسجد ننگے سر نماز پڑھ رہی ہوتی ہے، اور ان کا مجمع جہاں جمع ہوتا ہے، ان کے جو بیانات ہوتے ہیں، ان کے خطبہ آتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے پورا مجمع ننگے سر بیٹھا ہوا ہے، اکثر تو اس طرح ہے۔ تو آج ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ تو ہم پہلے جو ہے نا آپ کی خدمت میں جو ویڈیو لا رہے ہیں، آپ پہلے انہیں سن لیں، اس کے بعد ہم یکے بعد دیگرے انشاءاللہ غیر مقلدین کی ویڈیوز بھی آپ کی خدمت میں لاتے ہیں، تاکہ ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو سکے کہ یہ اس دور کے جو محققین ہیں ان کی تحقیق کس طرح ہے۔ یہ جو جس طرح لوگوں کو کہتے رہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں، آپ کسی کی بات نہ مانیں، آپ قرآن و سنت پر چلنے کی کوشش کریں، قرآن خود تحقیق کر لیں۔ اب یہ محققین ہیں، ان کی تحقیق کہاں تک پہنچی ہے، ان کے جو بڑے علامہ ہیں، علم والے ہیں، ان کی تحقیق کہاں پہنچی ہے، پھر ان کے عوام الناس کا کیا حال ہوگا، تو آپ اس سے خوب اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پہلے آپ سن لیں ان کے ایڈوکیٹ فیض سید کو۔ ایڈوکیٹ فیض سید اس کے متعلق کیا کہتے ہیں، ان کی مختصر ویڈیو کلپ ہم آپ کی خدمت میں لاتے ہیں، آپ سن لیں ذرا اس کو۔ ٹوپی اتنا ضروری ہو گیا کہ نماز نہیں ہو رہی ہے، کفر تک چلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک طرف یہ بھی جو ہے افراط اور تفریط کے شکار ہے کہ ہم بغیر ٹوپی کی نماز پڑھتے تو پوری مسجد بغیر ٹوپی کی، یہ بھی درست نہیں۔ اس لیے کہ اخلاق نبوی میں سے یہ چیز شامل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی سر ڈھکتے تھے، ہمیشہ۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، بیٹھتے چلتے پھرتے، بازاروں میں، کھیت میں، کھلیان میں، کام ہمیشہ ڈھکتے تھے۔ ناظرین اکرام، ایڈوکیٹ فیض جو ہے نا، وہ اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ بعض جو ہے نا وہ بالکل ہی کہتے ہیں کہ ننگے سر نماز نہیں ہونی چاہیے، سر ڈھانپ کے پڑھنا چاہیے، ننگے سر نماز جو ہے نا نہ ہو یا نہیں ہوتی۔ اور دوسرے وہ ہیں جو پوری کی پوری مسجد ننگے سر پڑھ رہی ہے، کہتے ہیں یہ دونوں درست نہیں ہیں۔ ان دونوں چیزوں کو درست نہ مان کے آگے جو کہتے ہیں کہ اخلاق نبی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سر ڈھانکتے تھے نماز میں، روزہ ہو، سفر ہو، حضر ہو۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے اخلاق میں سے یہ، اللہ کے رسول کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ سر ڈھانپتے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ جو نا وہ طریقہ افراد جو لوگ کہتے ہیں کہ سر ڈھانپ کر جو ہے بالکل ہی پڑھنا چاہیے۔ اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ویسے یہ لوگ عام لوگوں کو یہی دعوت دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول کی پیروی کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے رسول کی طرف بلاتے ہیں۔ اب خود کہتے ہیں اللہ کے رسول کے اخلاق میں سے ایک ہمیشہ سر ڈھانپتے تھے، اللہ کے رسول نے یعنی ہر وقت سر ڈھانپا ہوا ہے، سر ڈھانک کر چلے ہیں۔ اب ایک طرف دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی طرف بلا رہے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں یہ اس طرح درست نہیں ہے۔ یہ مقصد کیا ہے شاید آپ سمجھے ہوں، لیکن ہماری سمجھ سے یہ چیز باہر ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ نے سنا ایڈوکیٹ فیض سید کو سنا، انہوں نے یہ اپنے اظہار کیا، آپ کے سامنے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ لیکن ہم اب سنتے ہیں ان کے اسحاق جھالوی صاحب۔ اسحاق جھالوی صاحب کی آپ ویڈیو سن لیں، آپ اسحاق جھالوی کیا کہتے ہیں، ان کے نزدیک یہ کیا ہے سر ڈھانپ کر نماز پڑھنا، سر ڈھانکنا، ان کی کیا حیثیت ہے، ذرا اس کو سن لیں۔ کسی نے مرد کے لیے سر جو ہے نا ڈھانکنے کو نماز کا حصہ نہیں کہا، کسی فقیر عالم کا یہ قول نہیں۔ سر جو ہے یہ عورت نہیں، کوئی شرمگاہ نہیں، پوشیدہ رکھنے کی چیز نہیں، مرد کے لیے ناف سے گھٹنوں تک یہ حصہ ہے جو لازم ہے چھپانا۔ اس کے علاوہ اگر وہ کرتا بھی نہیں پہنتا نا، آپ تو سر کی بات کرو نا، کرتا بھی اتار کر پاس ہی رکھ دے اور اکیلے تہبند میں نماز پڑھے، کوئی نہیں روک سکتا۔ فی ہزار واحد حضور نے پڑھی، حضرت جابر پڑھ رہے تھے، کپڑے تھے وسیاب موضوعات المصر، ایک ہی چادر میں۔ تو بعد آدمی نے پوچھا آپ یہ کیا کہا، لے ایران یہاں کو مصر۔ میں اسی لیے کر رہا ہوں تیرے جیسے بے وقوف دیکھیں، انہوں نے پتہ چل جائے کہ مرد کے لیے نماز میں جو لباس ضروری ہے وہ صرف ناف سے گھٹنوں تک، باقی کوئی اچھا لباس پہنتا ٹھیک ہے، کرتا وغیرہ بسم اللہ، مگر سر تو بالکل شامل نہیں، نہ سر کا کوئی درجہ نہیں، نہ کوئی زیادہ ثواب، نہ مستحب، کچھ نہیں۔ بلکہ اگر نیت کر لے یہ
کہ میں اپنے فخر کا لباس اتارتا ہوں. جو پگڑی تھی نا وقار کا چودھر کا نشان, میں اللہ کے سامنے جا رہا ہوں, میری کیا چودھر, کوئی وقار نہیں. ناظرین کرام، اسحاق جالوی صاحب کہتے ہیں کہ نماز کے اندر سر ڈھانکنا مرد کے لیے نماز کا حصہ نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ کسی فقی کسی عالم کا یہ قول ہے ہی نہیں. سر کوئی شرمگاہ تھوڑی ہے کہ کوئی پوشیدہ چیز تھوڑی جسے چھپایا جائے. بہرحال کہتے ہیں مرد کے لیے یہ ہے کہ ناف سے گھٹنے تک یہ حصہ چھپانا لازمی ہے اور کوئی لازمی نہیں. اب آگے زبردست بات کہ یہ اسحاق جالوی، آپ دیکھیں ان کا اختلاف، ان کے اندر اختلاف آپ دیکھیں گے آپ حیران رہ جائیں گے. یہ دور حاضر کے محققین ہیں، غیر مقلدین ہیں، جن کا دعویٰ فقط قرآن و سنت ہے، لیکن آپ دیکھ لیں اب یہ کہتا ہے کہ جناب وہ حضرت صاحب جوش میں آ گئے ہیں. جوش میں آ کر کیا کہتے ہیں کہ بھائی سر ڈھانپنا تو دور کی بات ہے، آپ کرتا اتار دو، کرتا اتار لو. کہتا ہے کوئی کرتا اتار کر بھی، اب وہ کہتا ہے کرتا اتار کر بھی، یعنی کرتا پہنا ہوا ہے پھر بھی اگر اتار لے رکھ لے نماز پڑھ لے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ناظرین آپ حیران رہ جائیں گے. پہلے تو بات سر تک تھی، اب یہ کہتے ہیں کرتا بھی اتار لو، کرتا اتار کر نماز پڑھ لی جائے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھی ہے نا. یہ کہہ رہے ہیں اسحاق جالوی صاحب. اور کہتا ہے سر کا کوئی درجہ نہیں ہے، نہ کوئی سر ڈھانپنے سے زیادہ نہ ثواب ملتا ہے نہ مستحب ہے، بلکہ کہتا ہے نیت کر لے کہ یعنی عاجزی، میں فخر کا لباس اتار رہا ہوں عاجزی. اب اسحاق جہال جو کہہ رہے ہیں کہ سر کو ننگا کرنا عاجزی ہے، یعنی ان کے نزدیک اور بہتر ہے سر کو ننگا کرنا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ کرتا اگر پہنا بھی ہوا ہے وہ بھی اتار لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اس طرف سے وہ ایڈوکیٹ فیض کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول کی، یہ اللہ کے رسول اخلاق میں سے کہ ہمیشہ سر ڈھانپتے تھے. اب وہاں اللہ کے رسول ہمیشہ سر ڈھانپتے تھے نماز میں، یہاں اسحاق جہال کہتے ہیں کہ کوئی سر ڈھانپنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ ثواب ہے. اب مجھے بتائیں جو اللہ کے رسول کا جو طریقہ ہے اسے اپنانے میں ثواب نہیں ہے؟ اللہ کے رسول کا جو طریقہ خود کہہ رہے ہیں نا، غیر مقلد خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیشہ سر ڈھانپتے تھے نماز میں، سفر میں، حضر میں. جب یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے اسے اپنانا ثواب نہیں ہے، اللہ کے رسول کے طریقے کو اختیار کرنا ثواب نہیں ہے. اسحاق جہال کہتے ہیں کوئی ثواب نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ کرتا بھی اتار دو. اب دیکھیں میں نے تو ایسا کوئی غیر مقلد یعنی ان کی مسجدوں میں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ جو نا ان کے کرتے اترے ہوئے ہیں وہ وقت شلوار میں یا تہبند میں جو ہے نا وہ نماز پڑھ رہے ہوں، ایسے تو ہمیں نظر نہیں آیا. لیکن میرے خیال میں فقط اگر انہیں کوئی دشمنی ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو وہ پگڑی ٹوپی سے ضرور ہے، لیکن حضرت نے یہاں کرتا اتارنے کا بھی کہہ دیا کہ کوئی کرتا اتار لے. بہرحال آگے چلتے ہیں ان کے اور محقق ہیں، ان کی بات سن لیتے ہیں. وہ نامور محقق ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ ذاکر نائک. ذرا سنتے ہیں کیا کہتے ہیں، سن لیجیے آپ. مسلمان اکثر کیا کرتے، جب مسجد میں جاتے نماز پڑھنے کی ٹوپی پہنتے، مسجد کے باہر نکلتے ٹوپی اندر ڈالتے. کیوں؟ نماز کے لیے پہنتے اچھی بات ہے، ٹوپی پہنتے اچھی بات ہے الحمدللہ، کم از کم نماز کے ٹائم پہ تو سر کو ڈھانک رہے. لیکن نماز کے باہر نکلے تو ٹوپی کھیسے میں. نماز کے وہ ٹوپی پہننا اچھی بات ہے، فرض نہیں ہے، لیکن کم از کم نماز کے ٹائم پہ تو ہم اپنا سر ڈھانکے اچھی بات ہے. لیکن جب نماز کے باہر نکلتے ٹوپی کیوں نکالتے؟ کہیں لکھا ہے کہ ٹوپی نکالو تو ہمیشہ پہنو نا، نماز میں جب پہن رہے تو باہر بھی پہنو نا. تو ناظرین کہ آپ نے سنا ذاکر نائک کہتے ہیں کہ جو مسلمان اکثر کیا کرتے ہیں کہ مسجد میں جاتے ہیں اس وقت ٹوپی پہنتے ہیں، باہر نکلتے ہیں ٹوپی جیب میں ڈال دیتے ہیں. کہتا ہے کہ ایسا، یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. کہتا ہے کہ نماز کے اندر ٹوپی فرض تو نہیں ہے، لیکن کہتا ہے نماز میں پہننا اچھی بات ہے. یہ ذاکر نائک کہتے ہیں نماز میں ٹوپی پہننا اچھی بات ہے، اور آگے ترغیب دیتے ہیں کہ ٹوپی ہمیشہ پہنو. اب ایک غیر مقلد کہہ رہے ہیں کہ ٹوپی تو کیا کرتا بھی اتار دو، ایک اور غیر مقلد کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ پہنو. ایک اور ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو یعنی دونوں ہمیشہ اس کو اختیار کرنا، یعنی اس پر پابند ہونا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، بالکل ہی اتار دینا ہمیشہ کے لیے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن اخلاق نبوی یہ ہے. یہ غیر مقلد ہیں. ایک کرتا اتارنے کو کہہ رہا ہے کہ کرتا بھی اتار دو، ٹھیک ہے. لیکن یہ آپ مجھے بتائیں یہ ان کی تحقیق ہے بیچاروں کی. اب وہ سر ڈھانپ کر جو نماز پڑھتے ہیں، ایک مؤدبانہ انداز ہے، اسے چھوڑ کر یہاں تک ضد میں آ گئے. اسے ضد ہی ہم کہہ سکتے ہیں، انانیت کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آخرکار کرتا ہی اتار دو، کرتا اتار کر نماز پڑھ دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال اس نے ذاکر نائک نے کہا کہ بھئی ہمیشہ ٹوپی پہننی چاہیے. اس نے کہا انجینئر علی مرزا کو سنتے ہیں. انجینئر علی مرزا وہ بھی اس دور کے محقق غیر مقلد ہی سے تو نکلے ہیں بیچارے، اور اس وقت بھی غیر مقلد ہیں، وہ تو کسی کی تقلید کو نہیں مانتے.
ذرا اس کو سن لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. سر پہ ٹوپی رکھنا، سر پہ ٹوپی رکھنا جو ہے نا نبی اسلام کا عمومی عمل ہے. یعنی اس کو محبت کی کیٹیگری میں تو افعال کریں گے، لیکن اگر کوئی نہیں رکھتا گناہ گار تو کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز کے لیے ضرور اہتمام کر لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں آپ نے 100 گرام کا موبائل رکھا ہوا ہے، آپ جعلی کی 10 گرام کی 20 گرام کی ٹوپی بھی رکھ سکتے ہیں. کم از کم نماز کی حالت میں آپ نبی اسلام کے قریب شکل کرنے کی کوشش کریں. تو ناظرین کرام دیکھیں، انجینئر علی مرزا بھی تسلیم کرتے ہیں کہ سر پر ٹوپی رکھنا کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمومی عمل ہے. اب یہ غیر مقلد ایک طرف سے تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا عمومی عمل ہے اور پھر اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں. ایک طرف دعویٰ یہ ہے کہ ہم اطاعت رسول کی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول، بھئی ہم کسی پیر کی فقیر، وہ آپ سنا ہوگا نا معراج ربانی بڑے زور شور سے، ہم کسی پیر فقیر فلاں کا کوئی نہیں، ہمارے لیے ایک اللہ کے رسول ہے، ہم اس کی دعوت دیتے ہیں، اس کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں کہ اللہ و اطاعت کی. اب خود مان رہے ہیں عمومی عمل ہے، ایک کہتا ہے ہمیشہ کا عمل ہے، اللہ کے رسول کے اخلاق میں سے ہے، لیکن پھر کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو چھوڑ دینا. یہ دو رنگی کیا ہے، کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے. بہرحال آپ نے سنا کہ انجینئر علی مرزا کہتے ہیں کہ کوئی اتارتا تو گناہ تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول کا یہ عمومی عمل ہے اور نماز کے لیے ضرور اہتمام کریں. اور پھر کہتے ہیں کہ آپ جیب میں جو موبائل ڈالتے ہیں، 100 گرام کی موبائل ڈالے ہوئے ہیں، وہاں 10-20 گرام کی کوئی ٹوپی جعلی والی پہن لی تو کوئی مشکل ہے کیا؟ بہرحال ان کی یہ ہے وہ انجینئر علی مرزا. اچھا اب ہم چلتے ہیں توصیف الرحمان کے ساتھ. پہلے آپ اسحاق جھالوی کی بات ذہن میں رکھ لینا، وہ انہوں نے جو کہا نا کرتا بھی اتار دو، کوئی حیثیت نہیں ہے، سر کا کوئی درجہ نہیں ہے، یعنی کوئی ٹوپی پہننا کوئی ثواب بھی نہیں ہے، یہ کہا تھا اسحاق جھالوی نے. اب توصیف الرحمان کی آپ بات سن لیں وہ کیا کہتے ہیں. سر کے بارے میں پوچھا ہے کہ بغیر ڈھانپے نماز ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کے کندھے ننگے ہوں اس کی نماز نہیں ہوتی. اگر سر ننگے ہونے سے نماز کا بطلان ہوتا تو حدیث یوں ہوتی جس کا سر ننگا ہو اس کی نماز نہیں ہوتی. ایسی کوئی حدیث صحیح ہمارے علم میں نہیں ہے. ہاں یہ حکم ہے جس کے کندھے ننگے ہوں اس کی نماز نہیں ہوتی. افضل ہے کہ آپ سر پہ کپڑا رکھیں، وہ رومال کی صورت میں ہو، ٹوپی کی صورت میں ہو. سب سے افضل ہے کہ وہ پگڑی کی صورت میں ہو، عمامے کی صورت میں ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. اچھا ناظرین کرام، توصیف الرحمان نے کہا کہ بغیر سر ڈھانپے نماز تو ہو جاتی ہے، اس نے کہا نماز ہو جاتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ننگے، یہ جو کندھے ننگے ہوں تو اس کی نماز نہیں ہوتی. اب اس میں ایک اور بات سمجھ میں آ گئی ان کی تحقیق کے اندر. دیکھیں ان کی تحقیق بھی بڑی عجیب ہے. بغیر سر ڈھانپے نماز ہو جاتی ہے، کندھے ننگے ہوں نماز نہیں ہوتی. اب اس سے پہلے وہ جو کہہ چکے ہیں نا، وہ اسحاق جھالوی صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کرتا ہی اتار لو، کرتا اتار تو کندھے تو ننگے ہو جائیں گے نا. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے ایک محقق کے نزدیک کندھے ننگے ہو جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوسرے محقق کے نزدیک کندھے ننگے ہوں تو نماز نہیں ہوتی. یہ غیر مقلدین کے محقق ہیں. نماز سر اگر ننگا ہو تو نماز ہو جاتی ہے. ایک محقق کہتے ہیں سر ننگا ہونے اور ڈھانپنے کا کوئی فرق نہیں، ڈھانپنے سے کوئی ثواب نہیں بڑھ جاتا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ نماز میں یعنی توصیف افضل یہ ہے کہ سر پر کپڑا رکھیں، ٹوپی رومال، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ پگڑی ہو، ماما ہو. یہ کون ہے توصیف الرحمان؟ اب مجھے بتائیں نماز کا افضل کام، نماز میں جو افضل کام یہ ثواب کا حق رکھتا ہے کہ نہیں؟ لیکن اسحاق جھالوی کہتے ہیں نہیں. توصیف الرحمان کہتے ہیں ننگے کندھے ہوں تو نماز ہوتی نہیں، اور وہ اسحاق جھالوی کہتے ہیں کرتا ہی اتار دو، ایک ہی شلوار میں نماز پڑھتے رہیں. یہ ہیں اسحاق جھالوی صاحب. لیکن ان کے ہم محدث العصر زبیر علی زئی کو سنتے ہیں. زبیر علی زئی کیا کہتے ہیں؟ ناظرین ہم سنتے رہیے، بڑی دلچسپ باتیں ان کی غیر مقلدین کی. یہ دور حاضر کے محققین ہیں، یہ اپنے آپ کو اہل الحق کہلانے والے ہیں. اب دیکھیں ان کی تحقیق کہاں تک پہنچی ہے کہ نماز کے اندر قمیص بھی اتروا دی. پتہ نہیں اللہ رحم فرمائے کہیں آگے ہی نہ گزر جائیں. بہرحال تو زبیر علی زئی صاحب کیا کہتے ہیں ذرا سن لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے سر نماز پڑھی، اس کی دلیل اور حدیث، نمبر اور کتاب کا مکمل حوالہ بیان کرے. آج یہ بھائی وہ بیان کرے جس نے یہ حدیث بیان کی. میں تو کوئی ایسی حدیث نہیں بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے سر نماز پڑھی. ننگے سر نماز پڑھنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں ہے. ہاں ایک روایت ہے کہ آپ نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی تھی، ایک کپڑے میں. تو جس کے پاس اگر کپڑے نہ ہو، صرف ایک ہی کپڑا ہو، ایک ہی چادر ہو، تو پھر وہ جائز ہے. لیکن اگر جس کو اللہ نے 2 کپڑے دیے تو 2 میں نماز پڑھے، اور لہٰذا یہ حدیث منسوخ ہو گئی ایک کپڑے والی. جس کو اللہ نے 2 کپڑے دیے یہ بھی صحیح حدیث ہے.
आपने फरमाया 2 कपड़ों में, तो नंगे सर नमाज पढ़ना भाई बेहतर नहीं है, अगरचे मर्द के लिए जाए। پھر کہتے ہیں کہ ننگے سر نماز کا حدیث سے کوئی ثبوت نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں۔ لے بھائی، اب اتنی ان کی جو بڑی باتیں تھیں نا، وہ ساری پتہ نہیں کہاں خاک میں لگی۔ زبیر علی زئی کہتے ہیں ننگے سر نماز پڑھنے کا اللہ کے رسول سے کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ کہتا ہے ایک روایت ہے، وہ کیا ہے؟ ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کی ایک روایت ہے، ایک کپڑے میں، زبیر علی زئی کہتے ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، جس کے پاس اگر ایک کپڑا ہے تو وہ ایک کپڑے میں نماز پڑھ لے، جائز ہے۔ اب زبیر علی زئی کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کپڑا نہیں ہے، مجبور ہو، کپڑا ہے ہی نہیں تمہارے پاس، تم اتنے غریب ہو کہ ہے ہی ایک کپڑا، تو پھر ٹھیک ہے بھائی تم ایک کپڑے میں پڑھ دو، اللہ نے جس کو 2 دیے ہیں 2 کپڑے پہلے۔ اگر تمہارے کپڑے ہیں، لیکن اسحاق جھال کیا کہتے ہیں؟ کپڑا ہونے کی نہیں، وہ کہتے ہیں پہنا ہوا کپڑا بھی اتار دیں، پہنی قمیض کرتا اتار کر نماز پڑھ دو، ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ تو یہ کہتے ہیں اگر ایک کپڑا ہے اور نہیں ہے تو ایک میں پڑھ دو۔ آگے اور اگر زبردست بات کہتے ہیں کہ لہٰذا یہ جو ایک کپڑے والی حدیث، یہ بھی کہتے ہیں یہ منسوخ ہو چکی ہے، یہ بھی منسوخ ہو چکی ہے، ننگے سر نماز پڑھنا بہتر نہیں ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں زبیر علی زئی صاحب۔ اب ناظرین اکرام آپ دیکھ لیں، اب ان کا یہ تحقیق دیکھ لیں ان کی ننگے سر نماز۔ ناظرین اکرام، یہ وہ چیز تھی جو مولانا رحمت کی فرمائش تھی کہ اس میں ساری چیزیں سامنے آ جائیں، تاکہ بہت سارے لوگ وسواس کا شکار ہیں اور یا چیزیں ڈھونڈنا چاہتے ہیں، ایک جگہ ملتی نہیں، تو اس ویڈیو میں ساری چیزیں آ گئی۔ اللہ جل جلالہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہم آپ وبرکاتہ۔ کی خدمت میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں، ویسے یہ لوگ قرآن و حدیث کے دعوے دار ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اتنی بات کے اندر ان کے پاس کوئی مضبوط نہیں دلیل نہیں ہے۔ لیکن یہ درمیان میں جو توصیف الرحمان نے جو کہا تھا کہ بھئی ننگے سر نماز، ننگے کندھوں نماز نہیں ہوتی، اس سلسلے میں ان کے فتاوی ثنائیہ میں ثناء امرتسری میں نے یہ لکھا ہے اور بخاری شریف کا حوالہ دیا ہے کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ ایسا کپڑا پہننے سے جس سے کندھے ننگے ہوں، ایسا کپڑا پہننے سے منع کیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں ان کے محققین کو، محقق کس انداز کے ہیں کہ ابھی تک ان کی تحقیق نماز تک، نماز کے مسائل کی بھی تحقیق کامل نہیں ہوئی ہے۔ ویسے یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تمام مسائل ہمارے پاس موجود ہیں، اور یہ جو بیان کر رہے ہیں ان کے اندر ان کے پاس دلائل بھی بہت کم ہیں، دلائل نظر ہی نہیں آتے، آرائے ہیں، اقوال ہیں۔